الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام اور ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں، یہ پروگرام 2 بجے نشر ہونا تھا، لیکن بجلی کے چلے جانے کی وجہ سے اور بارش کی وجہ سے 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ یہ پروگرام ملتوی ہو گیا۔ عزیزم مولوی اسلم سلمہ اور مولوی عبدالواحد سلمہ اور ان کی پوری ٹیم جو ان کے ساتھ کام کر رہی ہے، یہ قابل مبارکباد ہے کہ دینی جذبے کے تحت ان لوگوں نے اپنی یہ کوششیں جاری رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس موقع پر مفید باتیں سننے سنانے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک سے متعلق کچھ روایتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا اور ان روایتوں کی ہلکی سی تشریح اور ترجمے وغیرہ کے بعد پھر میں ان سے متعلق تھوڑی بہت بات کر کے اپنے پروگرام کو ختم کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، تقریباً میں نے یہ ساری روایتیں مشکات شریف سے اٹھائی ہیں اور حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں بھی موجود ہیں یہ روایتیں۔ اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول بھی تھا کہ جب بھی رمضان مبارک آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جمع کر کے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور گویا ہم لوگ رمضان کی آمد کے موقع پر جو ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اس کا ثبوت خود جناب نبی کریم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی۔ ابھی میں نے جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، علماء نے اس کی تشریح میں یہی لکھا ہے کہ یہ حدیث رمضان مبارک کی مبارکبادی پیش کرنے اور تہنیت وغیرہ کے سلسلے میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارے پاس یہ رمضان کا مہینہ آیا، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر اس کے روزوں کو فرض کیا، تفتح فیہ ابواب السماء، اس ماہ مبارک میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین،
اور اس مہینے کے اندر رمضان المبارک میں گھنٹال اور سرکش قسم کے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، دیکھو رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس رات کی خیر سے محروم رہا گویا وہ اصل بدبخت ہے اور شقی ہے، گویا وہ اصل محروم ہے۔ فقد حرم۔ آسمانوں کے دروازے کھولنے سے کیا مراد ہے؟ آسمانوں کے دروازے کھولنے سے مراد ہے، یہ کنایا ہے نزول رحمت سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی۔ جہنم کے دروازے بند کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو جہنم کے دروازے بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ جہنمیوں جیسے اعمال سے چھٹکارا اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں۔ گویا جہنمیوں جیسے برے اعمال سے خلاصی یہ مراد ہے، گویا تغلق فیہ ابواب الجحیم سے برائی کے، شر کے، فساد کے اسباب گویا کم سے کم تر کر دیے جاتے ہیں۔ بعضی روایتوں میں تفتح فیہ ابواب الجنہ کے بھی الفاظ آئے، یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھول دیے جانے سے مراد یہ ہے کہ جنتیوں جیسے اعمال کرنے کی توفیق ملا کرتی ہے، جنتیوں جیسے اعمال کے اسباب فراہم کر دیے جاتے ہیں، جنتیوں جیسے کام کرنے کی توفیق، اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق زیادہ سے زیادہ ملا کرتی ہے۔ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس ماہ مبارک میں سرکش اور گھنٹال قسم کے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو جب شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے تو پھر ہم تو دیکھتے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو رمضان المبارک کے آنے کے بعد بھی برائی ہوتی رہتی ہے، اور فساد اور معصیتیں، گناہوں کے کام تو ہوا کرتے ہیں۔ تو پھر شیطانوں کے قید کیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، یہاں تو مردۃ الشیاطین کے الفاظ ہیں، بعضی روایتوں میں تو سلسلۃ الشیاطین کے بھی الفاظ ہیں، یعنی مطلقاً شیطانوں کو قید کر زنجیریں جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ حدیث تشریح کر رہی ہے سلسلۃ الشیاطین کے بھی جو الفاظ ہیں وہاں بھی مراد مردۃ الشیاطین ہے، یعنی سرکش اور گھنٹال قسم کے شیطانوں کو تو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے موٹے جو شیطان ہیں وہ آزاد رہتے ہیں، وہ گھومتے پھرتے ہیں۔ تو جو فساد نظر آ رہا ہے، جو معصیتوں کا صدور ہے، تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے ان چھوٹے موٹے شیاطین کا ہاتھ ہو۔ بڑے شیطانوں کو اور گھنٹال قسم کے شیطانوں کو تو اللہ پاک نے گویا جکڑ دیا ہے، قید کر دیا، لیکن چھوٹے موٹے شیطان آزاد ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے شیطان تو آزاد ہے، چھوٹے موٹے شیطان آزاد ہیں، لیکن نفس تو بہرحال قید نہیں کیا جاتا۔ نفس امارہ خبیث، نفس امارہ خبیث جو برائی کی دعوت دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک قول یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا وما ابرئ نفسی، میں ایک قول یہ کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کے نفس کی برات ظاہر نہیں کرتا، یعنی میں اپنے نفس میں مطمئن نہیں ہوں کہ میرا نفس مجھے برائی کی دعوت نہیں دیتا۔ تو ہر ایک کا نفس تو برائی کی دعوت تو دیتا ہی دیتا ہے، اور ہر ایک کا نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو نفس کو تو قید نہیں کیا گیا، نفس امارہ خبیث یہ تو ساتھ میں ہے۔ اور اسی طرح بری جو عادتیں ہیں، سابقہ عادتیں، رمضان سے پہلے عادتیں آسانی سے جاتی نہیں ہیں، تو بری جو عادتیں ہیں وہ عادتیں، ان عادتوں کی وجہ سے بھی گناہوں کا صدور ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طرح برا ماحول، برے ماحول کی وجہ سے بھی گناہوں کا، ماحول جب برا ہوتا ہے تو برے ماحول کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ تو ان سب وجوہات کی وجہ سے وہ اگرچہ گھنٹال اور بڑے قسم کے شیطانوں کو قید کر دیا جائے تب بھی گناہوں کا صدور اور گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کا گویا صدور ہوا کرتا۔ تو حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے اسباب شر کے، فساد کے، گناہوں کے اسباب شیاطین میں منحصر نہیں، کہ جہاں بھی فساد نظر آئے، جہاں بھی گویا اللہ کی نافرمانی ہو، معصیت ہو، گناہ ہو، تو اس میں ضرور بھی ضرور شیطان ہی کا ہاتھ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔
ورنہ تو یہ سوال کھڑا ہوگا کہ سب سے پہلے ابلیس نے جو سرکشی کی، بغاوت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اس کو بہکانے کے لیے کون سا ابلیس تھا؟ تو یہ تو ہے نہیں کہ جو کیا بولتے ہیں شیطانوں ہی کی وجہ سے گناہ صادر ہوتے ہوں، گناہوں کے سارے اسباب شیاطین میں منحصر نہیں۔ ہاں یہ بات مسلم ہے کہ بیشتر، اکثر و بیشتر گویا گناہوں کے پیش آنے میں، صادر ہوتے میں شیطانی تصرف کا دخل ہوا کرتا ہے، شیطانی کار ستانی ہوتی ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن انحصار کی بات بہرحال نہیں کہی جا سکتی۔ تو ایک حدیث تو یہ ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان ہوا کرتا ہے۔ ایک روایت ہے جو اگرچہ ضعیف ہے، اس میں مضمون ہے کہ دیکھیے عطا شہر برکت یغشاکم اللہ فیہ، اللہ پاک تم کو ڈھانپ لیتے ہیں، وینزل الرحمت، اور اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں، ویحط فیہ الخطایا، اور اس کے اندر غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، ویستجیب فیہ الدعاء، اور تمہاری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں، وَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں تمہارے تنافس کو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس کو، فکر کو، تمہاری گویا تگ و دو اور جد و جہد کو دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ کی نظر ہوتی ہے کہ تم نیک کاموں میں کس طرح ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے ہو۔ وَيَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَىٰ تَنَافُسِكُمْ وَيُبَاهِي بِكُمْ مَلَائِكَتَهُ، رمضان مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیضان ہوتا ہے، خیر کے اسباب جو کھول دیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بندوں کو جو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اور بندے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے نیک اعمال کرنے کی جو کوششیں کیا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں فرشتوں کے سامنے ان بندوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے وہی بندے ہیں جن کے متعلق تم نے کہا تھا کہ اللہ آپ نے انسانوں کو پیدا کیوں کیا، یہ زمین میں جائیں گے، خون ریزی کریں گے، فساد پھیلائیں گے، اور جو ہے کیا یہ قتل کریں گے اور ایسے سارے کام کریں گے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہیں کریں گے، ہم تو آپ کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم جب موجود ہیں تو انسانوں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ پاک کہتے ہیں دیکھو آج کا منظر دیکھو، رمضان المبارک کے اندر بندوں کی جو تنافس کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے اس کو پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو یہی وہ بندے ہیں جن کے بارے میں تم کہتے تھے کہ خون ریزی کریں گے، فساد پھیلائیں گے۔ آج کا یہ جو منظر ہے رمضان المبارک میں بندوں کو جو عبادتوں کی توفیق مل رہی ہے، تو یہ جو منظر ہے، یہ منظر کیا پیش کر رہا ہے؟ کہ یہ پیش کر رہا ہے جو تم نے کہا تھا۔ تو اللہ پاک فخر کرتے ہیں فرشتوں پر، دیکھو میرے بندے نیکیوں میں کس طرح سبقت کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، آگے بڑھ کر کے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن، روزہ، صدقات کا اہتمام، زکات، یہ جتنے بھی نیک کام ہیں، ان نیک کاموں میں بندے جو سبقت کرتے ہیں، اللہ پاک گویا فرشتوں کے سامنے اس پر فخر کرتے ہیں۔ اسی لیے آگے حدیث میں الفاظ ہیں فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، دیکھو اللہ پاک کو تم اپنی طرف سے نیک کام کر کے دکھلاؤ۔ جب اللہ کی تم پر نظر ہے تو تم بھی اللہ کو نیک کام کر کے دکھلاؤ۔ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا۔ رمضان مبارک میں دو عبادتیں بہت اہتمام سے کی جاتی ہیں، ایک تو روزہ ہے اور دوسرا تراویح ہے۔ روزے سے متعلق بھی ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن یہ بندے کے لیے سفارش کرتے ہیں۔ یقول الصیام، روزہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، کہ اے میرے پروردگار میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا، اور یہ بندہ میری وجہ سے دن بھر گویا بھوکا پیاسا رہا اور اپنی نفسانی جائز خواہشات کو یہ آپ کے حکم کی وجہ سے گویا پورا کرنے سے باز رہا، رکا رہا، فشفعنی فیہ، لہذا آپ اس کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لیجیے، فشفعنی فیہ۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن بھی کہتا ہے، رمضان مبارک کے ساتھ قرآن کا ایک خاص قسم کا تعلق ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا تعارف ہے، رمضان کے تعارف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو پیش کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بھئی قرآن کا رمضان سے خاص تعلق ہے، اور وجہ بھی یہی ہے کہ بھئی
پہلے سے بھی یہ مہینہ بڑا مکرم و محترم، لیکن اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی بے مثال مقدس، روئے زمین پہ اس سے زیادہ عظیم کوئی کتاب موجود نہیں، اسی کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں نازل چونکہ کیا ہے اور ایسی کتاب کو رمضان میں اتارا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی رمضان کی اہمیت دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو رمضان کا اور اسی وجہ سے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں بکثرت تلاوت کرتے تھے، ورد کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کے روزانہ سنتے اور سنایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے بھی تھے، سنتے بھی تھے۔ کلام پاک کا ورد ہوا کرتا تھا، تو کلام پاک کا ایک خاص تعلق، تو کلام پاک کہتا ہے بندے بھی رمضان مبارک میں تراویح کے اندر کلام پاک کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، کہ اللہ میں نے اپنے بندے کو رات میں سونے سے روکے رکھا، یہ بندہ سونے کے بجائے رات میں آپ کے بارگاہ میں کھڑا رہا اور کلام پاک پڑھتا رہا اور اس کو سنتا رہا، فَشَفِّعْنِي فِيهِ، لہذا اس کے حق میں میری سفارش کو آپ قبول فرما لیجیے۔ اب روایت میں آگے کے جو الفاظ ہیں جو رمضان مبارک کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں تلاوت کا اور روزوں کا، ان کے لیے بڑے بشارت آمیز الفاظ ہیں۔ آگے الفاظ ہیں فَيُشَفَّعَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرما لیتے ہیں۔ فَيُشَفَّعَانِ، تو جن لوگوں نے اہتمام کیا کس قدر گویا بشارت آمیز کلمات ہیں کہ اللہ پاک ان کی سفارش کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے جس میں مضمون ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ کو بندے کا روزہ رکھنا بہت پسند ہے، روزے داروں کی اللہ کے یہاں بہت بڑی عزت ہے۔ ایک روایت میں مضمون ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے خاص، حدیثوں میں تو ان 8 دروازوں کے نام بھی آئے ہیں، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو جس سے صرف روزے دار داخل ہوں، اور اس کا نام ہے الریان، لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں۔ تو بندہ جب روزہ رکھتا ہے، روزے دار جو ہے، تو اللہ کے یہاں روزے دار کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہ مضمون ہے کہ وَلَا خَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ دیکھو بندہ جب روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کا معدہ خالی رہتا ہے، تو معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے جو اس کے گویا معدے سے ایک قسم کی بو اٹھتی ہے، اور جو کسی قدر کری بو ہوتی ہے، ناپسندیدہ بو جو آتی ہے منہ سے، اللہ کو وہ بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے یہاں، گویا روزے دار کا یہ مقام ہے۔ تو یہ روایت ہے، اور اسی طرح اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فیضان ہوتا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من خصال الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان مبارک میں کوئی بھی نیک کام کا اہتمام کرتا ہے، کسی بھی نیک کام کا اہتمام کرتا ہے، تو ایسے ہے جیسے گویا کہ وہ رمضان کے علاوہ دنوں میں کسی فرض کام کا اہتمام کر رہا ہے، فرض عمل کا اہتمام کر رہا ہے۔ تو جو ثواب فرض عمل پر ملتا ہے، نفل عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بڑھا کر نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں رمضان مبارک۔ اور اسی طرح آگے الفاظ ہے ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، اور جو بندہ رمضان مبارک میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا ثواب بڑھا کر کے 70 فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کیا جا رہا ہے۔ اور بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کا کوئی نہ کوئی بدلہ بیان کیا کہ کوئی بھی نیک عمل ہو تو اس کو 10 گنا تو کم از کم بڑھ کے اللہ دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن بہت سے نیک اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے حدیثوں میں یا روایتوں میں گویا خاص تعداد آئی ہے کہ اتنا اتنا اجر ملے گا، لیکن روزے کے بارے میں مضمون یہ ہے کہ وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، یعنی میں خود اس کا بدلہ، اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اس کو، جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو میں اس کو اس کا کیا ثواب بیان کروں، اس کا بدلہ میں خود ہوں، میں خود اس کا بدلہ، میں خود اس کا بدلہ۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کو کیا عزت بخشی،
اتنی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کو بخشی ہے اور اس کا ثواب اتنا زیادہ بڑھ کر کے بیان کیا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے، یہ گرما کا موسم ہے، سخت گرمی ہو، فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہو، اعلیٰ درجے کی طلب ہو پانی پینے کی، لیکن بندہ جو ہے بس اس خیال سے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، یہ جو روزے سے مقصود بھی ہے لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، ڈر پیدا ہو، محض اللہ سے ڈر کے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کمرے میں تنہا بیٹھا ہو، فریج کا پھاٹک کھول کر کے اگر کوئی ایک باٹل اٹھا کر کے پی لے کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن جو بندہ روزے دار ہے تو وہ اللہ کے لیے چاہے کوئی دیکھے چاہے نہ دیکھے وہ پیاسا رہتا ہے، باوجود ہے کہ کمرے میں کوئی نہیں، کمرہ خالی اور ڈور لاک ہے اور فریج ہے اور فریج کے اندر ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، شدید گرمی ہے اور سخت پیاس ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ محض اللہ کے لیے چونکہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزے دار کا یہ اعزاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو اس طرح نوازتے ہیں۔ ایک روایت اور ہے جو کافی طویل ہے، میں اس روایت کو حذف کر رہا ہوں۔ ایک روایت اور ہے جس میں مضمون ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے مروی بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ ایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ گویا رمضان مبارک میں قیام کرتا ہے، اللہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے تراویح میں، تہجد میں اور کلام پاک پڑھتا اور سنتا، تو اس عمل کی برکت سے، اور اس عمل پہ آمادہ کرنے والی چیز ایمان اور احتساب ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر کوئی یہ عمل کرتا ہو تو اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ جو روایتیں ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہیں، ان روایتوں کے اندر گویا ایک ترغیب کا پہلو ہے اور رجا کا پہلو ہے۔ یہ فضیلتوں سے متعلق روایتیں ہیں کہ رمضان مبارک میں بندہ جو نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کیا ملتا ہے اور بندے کو کیسی کیسی امید رکھنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ان کے ثواب اور بندوں کو ان اعمال کی وجہ سے کیا ملے گا یہ بیان فرمایا۔ تو اس سے گویا آدمی کو اپنی بخشش کی ایک امید رکھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت کچھ حاصل کرنے کی ایک امید، رجا کی کیفیت بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لیکن روایتوں کا ایک دوسرا پہلو ایک اور ہے جس کے اندر غالب خوف ہے اور ترہیب ہے، ڈرایا گیا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ بندہ نیک کام تو کرے، اعمال کے اندر رغبت کا مظاہرہ کرے اور آگے بڑھ کے تنافس بھی ہو، نیک کاموں کے اندر آدمی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے، لیکن اس کو اس بات کا خیال نہ ہو کہ بھئی یہ جو نیک کام میں نے اکٹھا کر رکھے یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے وہ دوسری روایتوں کا وہ دوسرا پہلو بھی پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے کے عوض سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا۔ روزے کی مشقت یہ تو الگ رہی، لیکن صبح سے لے کے شام تک بندہ اللہ کی محبت کے لیے، بندہ جو ہے بھوکا ہے پیاسا ہے، کھاتا نہیں پیتا نہیں، تو یہ مشقت تو رہی، بھوکا پیاسا بھی رہا، لیکن اس کو اللہ کی طرف سے ملا کیا؟ کچھ نہیں ملا، سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اس کو کچھ نہیں ملا۔ وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ، اور کتنے شب بیدار ایسے ہیں کہ وہ راتوں میں شب بیداری کرتے ہیں، جاگتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، کلام پاک کو کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے سنتے اور سناتے ہیں، لیکن ان کو شب بیداری کے عوض میں کچھ نہیں ملتا سوائے ان کے جاگنے کے علاوہ کچھ ان کو میسر نہیں ہوتا۔
کیسی عجیب طرح کی روایت ہے. اسی طرح ایک مضمون یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو بندہ روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بات کرنے سے، جھوٹی گواہی دینے سے رکتا نہیں، باز نہیں آتا، اور جھوٹی باتوں پر عمل کرنے سے رکتا نہیں، باز نہیں آتا، تو اللہ پاک کو بھی اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کی ذات تو بڑی بے نیاز ہے، اللہ هو الصمد، اللہ هو الغنی، اللہ بڑے بے نیاز ہے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يغضب، دیکھو جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اب وہ بےہودہ باتیں نہ کرے، اور فلا يرفث ولا يغضب، اور وہ غصہ نہ کرے، گالی گلوج نہ کرے، اور شور شغب وغیرہ نہ کرے. بعض روایتوں میں یغضب کے الفاظ ہیں، بعض روایتوں میں یسخب کے الفاظ ہیں، شور شغب وغیرہ نہ کرے. فَإِن سَابَهُ أَحَدٌ، بعض روایتوں میں فَإِن شَاتَمَهُ أَحَدٌ، اب اگر کوئی اس کو، یہ تو خود کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، گالی گلوج نہیں کرتا، خود اپنے روزے کا اہتمام کرتا ہے، لیکن سامنے والا دوسرا بندہ اس سے جھگڑنا چاہتا ہے اور گویا جھگڑے پر آمادہ ہوتا ہے، تو اب اللہ کے نبی نے کہا فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اب یہ اپنے آپ سے کہے، اپنے دل میں کہے کہ تجھے الجھنے کی ضرورت نہیں، تجھے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے گالی گلوچ کی ضرورت نہیں، تو اپنے روزے کا لحاظ رکھ، اور اگر مفید ہو تو یہ بات سامنے والے سے کہہ بھی دے کہ میں دیکھ انی امرؤ صائم، کہ میں روزے دار، میں روزے سے. اسی طرح ایک روایت میں مضمون ہے کہ الصائم فی صومه من حين يصبح الى ان يمسي ما لم يغتب فاذا غتاب خرق صومه، کہ روزے دار اپنے روزے میں برابر رہتا ہے صبح سے لے کر کے شام تک، جو روزے کا وقت ہے اس کو روزے کا ثواب برابر ملتا ہے، وہ روزے میں شمار ہوتا ہے، لیکن ما لم یغتب، شرط یہ ہے کہ وہ غیبت نہ کرے. فاذا غتاب، جیسے ہی وہ غیبت کرتا ہے تو خرق صومه، تو اپنے روزے کو پھاڑ دیتا ہے، اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے. تو یہ روایتوں کا ایک دوسرا پہلو ہے. اب میں ان روایتوں سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ہمارے سامنے ساری روایتیں آئیں، اب انہی روایتوں کے حوالے سے دیکھیے، اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ مبارک میں فیضان بھی ہے اور نوازش بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض روایتوں میں مضمون بھی ہے کہ ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ کوئی خیر کے کام کرنے والا ہو تو وہ آگے بڑھے، اور کوئی برائی سے بچنا چاہتا ہو تو وہ برائی سے باز آ جائے. اللہ پاک گویا آسمان دنیا پر اتر کے آتے ہیں. تو یہ سارے مضامین روایتوں میں آئے ہیں، اور چاہا یہ جا رہا ہے کہ بندہ نیک کاموں کی طرف رغبت کرے، نیک کام کرنے کی، بھلائیوں کے کرنے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب تک تو یہ رہا کہ جب بھی رمضان آتا تو ایک عجیب طرح کا سما دیکھنے کو ملتا. مسجدیں ہماری پوری بھر جایا کرتی تھی کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس وقت تو گویا مسلمان اہتمام تو کر ہی رہے ہوں گے لیکن گھروں میں اہتمام کر رہے ہیں. لیکن چاہے وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے کتنا ہی گیا گزرا، کوئی مسلمان کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن رمضان کی قدر و قیمت، ایک اہمیت اس کے دل میں ہوا کرتی. اور معزز ناظرین کرام، یہ جو اہمیت ہے یہ اہمیت ہی بنیاد ہے. جب تک یہ اہمیت نہیں ہوگی، طلب نہیں ہوگی، تو کوئی بندہ رمضان سے فائدہ اٹھا نہیں سکتا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے اندر طلب پیدا کریں رمضان کی قدردانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ رمضان ابھی آتا بھی نہیں، 2 مہینے باقی رہتے، آپ دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اللہ رجب میں اور شعبان میں برکت دیجیے اور مجھے صحیح سالم زندہ رکھیے، نیک اعمال کی توفیق دیجیے اور رمضان تک مجھے پہنچا دیجیے کہ رمضان مجھے مل جائے. یہ دعا کیوں کی جا رہی؟ یہ دعا اسی لیے کہ اللہ کے نبی سے زیادہ کون جانتا ہے کہ رمضان سے مسلمان اور ایک مومن کیا حاصل کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ والوں کے بارے میں ہے کہ وہ 6 مہینے سے دعا مانگتے تھے
کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب ہو جائے، اور جب رمضان مل جاتا تو رمضان میں جتنے اعمال کے اہتمام کی توفیق خود کو میسر آ جاتی، وہ بہت کوشش کرتے، اہتمام کرتے، نیک کام کرنے کی کوشش کرتے، اور رمضان کے چلے جانے کے بعد 5 مہینے تک دعا کرتے کہ اللہ جو بھی آپ نے رمضان مبارک میں ہمیں نیک کام کے کرنے کی توفیق دی ہے، اس نیک کاموں کو آپ قبول بھی فرما لیجیے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا سامان اور گویا یہ جو طلب ہے، یہ طلب اگر کسی بندے کے دل میں نہ ہو، یہ طلب نہ ہو تو رمضان آئے گا جائے گا۔ دیکھیے قدر و قیمت اور اہمیت ہی کی اصل بات ہوتی ہے، جس کے یہاں اللہ کی اہمیت نہیں، جس کے یہاں اللہ کے رسول کی اہمیت نہیں، جس کے یہاں رمضان کی اہمیت نہیں، تو رمضان آئے گا گزر جائے گا۔ وہ بد نصیب ایسا ہوگا کہ رمضان کے آنے سے پہلے اس کی جو کیفیت تھی، رمضان آئے گا تو رمضان کے آنے کے بعد بھی اس کی وہی کیفیت ہوگی، اور رمضان گزر جائے گا، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اس کی وہی کیفیت ہوگی۔ کتنا بد نصیب ہے ایسا انسان کہ رمضان اس کی زندگی میں آ رہا ہے، لیکن رمضان کے آنے کے باوجود اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا، اپنی طرف سے نیک کام کر کے دکھلاؤ، اچھے کام کر کے بتاؤ، لیکن اس کے دل میں کبھی اچھے کاموں کے کرنے کا داعیہ، نیک کاموں کے کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ کس قدر بدبخت اور کتنا محروم انسان ہے کہ رمضان اس کی زندگی میں آ رہا اور جا رہا، رمضان کے آنے اور جانے سے کوئی فرق اس کے اوپر نہیں پڑتا۔ تو یہ ناقدری کی بات ہے، اہمیت کے نہ ہونے کی بات ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر اہمیت ہوگی تبھی اللہ نوازیں گے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تو انابت کو دیکھتے ہیں، جس کے اندر انابت ہوتی ہے، جس کے پاس کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے اور اللہ سے مانگتا ہے بندہ، تو اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں، اس کو گویا وہ دولت اور وہ نعمت میسر آتی ہے۔ تو ہمیں رمضان سے متعلق بھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان روایتوں میں جیسے ہمیں ابھارا گیا، ترغیب دی گئی، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی رمضان مبارک کے اندر اپنی استطاعت کے بقدر جتنا ہم سے ہو سکے نیک کاموں کے اندر سبقت کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہماری جو کیفیت ہو رمضان کے آنے کے بعد۔ ہمارے بزرگان دین تو اور علماء اکرام تو یہ کہتے ہیں، علماء نے تو کہا ہے کہ دیکھیے رمضان کی اصل قدردانی یہ ہے کہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے پروگرام بنایا جائے، باضابطہ وقت کو فارغ کیا جائے۔ کوئی بندہ اگر غیر رمضان میں 12 گھنٹے مصروف رہتا ہے تو وہ 4-5 گھنٹے فارغ کر لے، یہ بات چلائی جاتی تھی۔ لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے، اس معنی کر یہ اللہ کا فضل ہے کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرصت ہی فرصت میسر کی۔ اب ہر ایک کے پاس وقت موجود ہے، لاک ڈاؤن کا وقت چل رہا ہے، ہر ایک کے پاس وقت موجود ہے۔ تو ہمارے یہاں تو مدارس میں بھی چھٹی کر دی جاتی، جہاں قال اللہ قال رسول گویا اس کی آوازیں گونجا کرتی ہیں، اور قرآن و حدیث کی جہاں تعلیم دی جاتی ہے، مسئلے مسائل جہاں پڑھائے جاتے ہیں، تو ان مدرسوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے رمضان میں، تاکہ بھائی اب بندہ رمضان مبارک میں نیک کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی کوشش کرے، اور بالراز در یہ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ دیکھیے نیک کام جو ہیں وہ 2 طرح کے نیک کام ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو بالراز درجے کی عبادت ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے۔ رمضان المبارک میں تلاوت کلام پاک کی بہت بڑی اہمیت ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، یا صدقہ خیرات وغیرہ، یہ بالراز درجے کی عبادت ہے۔ بعض عبادتیں وہ ہیں جو بالراز درجے کی نہیں، بالواسطہ درجے کی عبادتیں، جیسے خدمت خلق، کسی محتاج کی ضرورت کو پورا کرنا، اور کسی گویا حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، اور جیسے کمانا کرنا، یہ جو کام ہے کہ ہر آدمی اپنی روزی روٹی کے لیے تھوڑا بہت جو دوڑ دھوپ کر لیا کرتا ہے، تو یہ دوڑ دھوپ کرنا بھی عبادت بن سکتی ہے حسن نیت کی وجہ سے، لیکن یہ بالراز درجے کی عبادت نہیں، دوسرے درجے کی عبادت ہے، یہ بالواسطہ درجے کی عبادت ہے۔ رمضان المبارک میں بالراز درجے کی عبادتوں کی اپنی ایک الگ اہمیت ہے۔ جو لوگ رمضان کی صحیح قدردانی کرتے ہیں، رمضان مبارک کے اندر رمضان مبارک کو کیسے گزارنا ہے، جو لوگ اس کا علم رکھتے ہیں، تو ان کا تو یہ معمول ہے رمضان مبارک میں بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں کہ وہ پورا رمضان اعتکاف کیا کرتے تھے۔ رمضان آ گیا
تو اب ساری مصروفیتیں بند، حتیٰ کہ ہمارے بعض اکابر تو اپنے فونوں تک کو بھی سوئچ آف کر لیتے، کیا جس کسی سے بھی بات ہوگی رمضان کے بعد بات ہوگی، کوئی بات نہیں۔ وہ اس قدر اہتمام کرنے والے تو کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ جتنا ہو سکے بندہ اہتمام کرے اور پھر راز درجے کی عبادتوں میں اپنے وقت کو گزارے۔ اور جو دوسری قسم کی روایتیں پیش کی گئیں ان کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیے نیک کاموں کی طرف تو ہم رغبت کرتے ہیں، لیکن ایک چور چھپا رہتا ہے، اللہ معاف کرے کہنے والا بھی اس میں شامل ہے کہ شیطان نے پٹی پڑا رکھی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھیے اصل چیز تو اطاعت ہے، بندہ آیا ہے دنیا میں تو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی غلامی کے لیے، اتباع، اللہ کی ماننا، ہر چیز میں اپنے آپ کو پیچھے، یہ جو اتباع کی شان ہے یہ اتباع کی شان باقی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے عبادتوں کو بھی اپنی طرف سے طے کیا، اسلام کی تشریح ہر انسان، ہر مسلمان خود اپنے طور پہ کرنے لگا۔ آپ کسی سے بھی پوچھو کہ اسلام کیا ہے تو وہ کہے گا نماز پڑھنا، روزے رکھنا، واضح عبادتوں کو تو وہ بیان کرے گا، لیکن محترم بزرگوں اور دوستو، اسلام کی یہ غلط تشریح، اسلام کی یہ غلط تشریح ہے۔ صرف نماز اور روزے کا نام اسلام نہیں ہے۔ آپ کو اچھا لگ رہا ہے نماز پڑھنا، آپ کو اچھا لگ رہا ہے روزہ رکھنا، آپ کو اچھا نہیں لگتا زکوٰۃ دینا تو آپ زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے، یا ہے کہ بھائی کیا اخلاق، معاملات، معاشرت یہ اسلام کا حصہ نہیں؟ رمضان مبارک کو تو روایتوں میں کہا گیا ہے صبر کا مہینہ ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اخلاق بھی تو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دیکھیے یہی وہ دھوکہ ہے جس دھوکے کی وجہ سے ہم لوگ آج کل جن حالتوں سے گزر رہے ہیں نا، ان حالتوں کے پیچھے ہمارے اس دھوکے، ہر ایک اسمارٹ بننا چاہتا ہے، ہر ایک اپنے طور پہ اسمارٹ بنا ہوا ہے۔ کیا اسمارٹنیس ہے ہماری؟ میں تو اس کو ہپوکریسی کہا کرتا ہوں۔ وہ یہی ہے کہ بھئی ہر ایک اپنے طور پہ اسلام کا دائرہ خود کھینچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ بس یہ کام مجھے کرنے ہیں۔ بھائی آپ نے جس کو اسلام کہہ دیا کیا وہ اسلام ہو جائے گا؟ کیا اللہ کے نبی ایسا ہی اسلام لے کے آئے تھے کہ اللہ کے نبی کے اسلام میں صرف نماز تھی، روزہ تھا، زکوٰۃ تھی؟ اللہ کے نبی کے اسلام میں کیا اخلاق کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ کیا معاملات کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ ہمارے گھر تباہ ہیں، ہر گھر میں جھگڑے ہیں، ایک گھر کے اندر ایک چھت کے نیچے ایک ماں باپ کی جو اولاد ہے، یہ اولاد جو ہے وہ یا اللہ کے نبی کے اخلاق نکل گئے اور آپس میں لڑ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے حالات ہم لوگ تباہی کے ایسے دہانے پر پہنچ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے معاملات، معاشرت اور اخلاق، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں دیکھو اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھایا کرو۔ کیا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ آج جتنے جھگڑے ہیں، جتنا فساد ہے، وہ سارا فساد بس اسی بات پہ ہے کہ میرے باپ کا بڑا بزنس ہے، اس میں مجھے تو حصہ ملا، فلاں کو حصہ نہیں ملا، میرے بھائی نے مکان بنا لیا میں نے نہیں بنایا، فلانے نے گویا اپنی ایک دکان کھول لی میں نے نہیں کھولا، فلانے کا مکان بن گیا، فلانے کو اتنا روپیہ ملا مجھے نہیں ملا، فلانے کو 10 لاکھ ملے مجھے 1 لاکھ ملا، فلانے کو 15 لاکھ ملے مجھے 3 لاکھ ملے۔ بس یہی جھگڑے اور آپس میں یہ جو فساد پیدا، یہ معاملات کی صفائی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ فساد ہے۔ اور اس درجہ اخلاق کے نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا تعارف جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کروایا تھا کیا تھا کہ ان لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق كلا والله لا يخزيك الله ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ حضرت خدیجہ یہ نہیں کہتی کہ آپ نماز بہت پڑھتے ہیں، آپ روزہ بہت رکھتے ہیں، آپ غار ہرا میں جا کر کے 40 دن تک تنہائی میں دن کاٹ دیا کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ فکر نبوت بھی نہیں کہ ہر ایک آج اصول پہ آیا ہوا ہے، اور گویا اللہ کے نبی کی دیکھیں برائی دندناتی پھر رہی ہے اور نیکی گویا اپنا راستہ چھوڑ رہی ہے، نیکیوں کا رجحان ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بتائیے کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کا دل اس سے کڑتا ہے؟ کتنے مسلمان ایسے؟ اللہ کے نبی کے بارے میں تو یہ ہے حبب الیہ الخلا کہ اللہ کے نبی کو تنہائی پسندیدہ بنا دی گئی تھی، اللہ کے نبی کو تنہائی اللہ کے نبی کا محبوب ترین مشغلہ بن چکی تھی۔ حضرت قاری طیب صاحب نبر اللہ مرقدہ تو یہ کہتے ہیں کہ 1 سے زائد مرتبہ
اللہ کے نبی نے خودکشی کی کوشش کی ہے. ابھی خودکشی حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت تک. اللہ کے نبی نے خودکشی کی کوشش کی ہے 1 سے زائد مرتبہ، صرف اس وجہ سے کہ کائنات سے اگر کرپشن ختم نہیں ہوتا، برائی ختم نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی کا دل اتنا پاک تھا، اتنا صاف تھا. آپ کے جذبات کچھ ایسے تھے کہ یہ سماج کے اندر جو یہ برائی کو دیکھتے تھے آپ، تو آپ کا دل کڑتا تھا، تڑپتا تھا، گھلتا تھا. اسی لیے آپ تنہائی کے بھی عادی ہو چکے تھے. تو اللہ کے نبی یہ کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے ایسی دنیا. اور جب ایک مرتبہ وحی آ گئی، اس کے بعد جو فترت کا زمانہ آیا ہے اور 3 سال تک وحی جو بند ہو گئی تھی، تو اس میں آپ بڑے بے چین ہو گئے. اسی بے چینی کے عالم میں آپ چلے گئے تھے اور جا کے کہنے لگے تھے کہ وہ جو فرشتہ آیا تھا، اللہ پاک نے جو راستہ دکھلایا تھا کہ کائنات کا فساد اگر ختم ہوگا، کائنات کا فساد اگر دور ہوگا، تو اللہ کے طرف سے جو وحی کی کرن سامنے آئی تھی، جو اللہ پر اعتماد کر کے ایمان اور توکل کے راستے سے کائنات کے کرپشن کو ختم کرنے اور خیر کو پھیلانے کی جو کرن مجھے نظر آئی تھی، وہ کرن دوبارہ کیوں نظر نہیں آتی؟ وہ فرشتہ دوبارہ کیوں نہیں آتا؟ اور اللہ پاک کی طرف سے وہ جو فرشتہ آیا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ اگر دوبارہ وہ فرشتہ نہیں آئے گا تو مجھے جینا اچھا نہیں لگ رہا ہے، میں اپنی زندگی کو ختم کروں گا. یہ قرآن، یہ تڑپ، یہ فکر میرے دوستو، اصل جب جس کے اندر یہ تڑپ، یہ قرآن، یہ فکر نہ ہو، تو بھائی رمضان بھی آئے گا تو رمضان میں بھی نیکیوں کی رغبت اگر پیدا ہو تو کیسے پیدا ہو؟ اور اس جذبے، اس تڑپ، اس فکر کے بغیر ایمانی صفات میں، اسی لیے تو کہا گیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا. اب اگر ایمانی صفت ہی نہ ہو تو اب یہی والی بات ہوگی کہ روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، سب ہے، لیکن اس کی اصل روح ختم ہے. کیا وجہ ہے کہ اب دیکھ لیجئے کہ یہ جو حالات ہیں، ان حالات کے اندر احتمالات تو بہت ہیں کہ پورے حالات تنگ ہو چکے ہیں سبھی انسانوں پر، اور ساری دنیا کے حالات بدل چکے ہیں، ساری دنیا پریشان ہے. احتمالات تو بہت ہیں اور احتمالات کے معیدات بھی ہیں. جیسا لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ چین نے سازش کر دی، امریکہ نے سازش کر دی، فلانے نے کر دی، فلانے نے کر دی. لیکن محترم بزرگوں اور دوستو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ دلائل سے جو چیز ہم کہہ سکتے ہیں وہ بس یہی ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ہو نہ ہو، جو بھی احتمالات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. ان کو کہنے کے لیے دلیل ہمارے پاس موجود نہیں. اگر دلیل کے ساتھ کوئی بات کہی جا سکتی ہے تو وہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو کچھ حالات پیش آ رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. جو کچھ ہم نے کیا اس کا نتیجہ ہے. اب رمضان مبارک کے اندر تو کم از کم احساس پیدا ہو جانا چاہیے. اور یہ جو ہپوکریسی ہماری ہے کہ بھائی اگر دل میں قرآن کی عظمت نہ ہو، قدر نہ ہو، حدیثوں کی قدر نہ ہو، حدیثیں اگر ہمارے سامنے پڑھی جائے تو یہ کیا فائدہ دیں گی؟ رمضان بھی آئے گا، رمضان بھی اگر فائدہ پہنچائے گا، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اہمیت، عظمت و محبت اور عقیدت یہ اگر نہیں ہوگی، محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اپنی آخرت کو بھی تباہ کر سکتے ہیں، آخرت کو بھی تباہ کر سکتے ہیں. شیطان ہمیں بہت سے غلط راستے دکھائے گا، اللہ حفاظت فرمائے. تو سب سے بڑی چیز تو یہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیے، اب بندہ نیک جذبات جو اللہ پاک کی طرف سے اس ماہ مبارک میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک کی طرف سے اسباب ہیں. ابھی ہم نے پڑھا دیکھا روایتوں میں کہ کس طرح اللہ پاک کی طرف سے آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہر مومن بندے کے دل میں نیکیوں کے کرنے کا کچھ نہ کچھ جذبہ تو پیدا ہو ہی جاتا ہے. تو جب وہ نیکیوں کے کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہو تو اب بندہ جب نیک کام کرے تو ایک تو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرے، اللہ کے لیے کرے، اور دوسرا اپنے ان اعمال کو محفوظ کرنے کی بھی کوشش کرے. دیکھیے کہ بندہ نیک کام تو کر رہا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا. روزے میں بندہ کیا کرتا ہے؟ کھانے سے رکتا ہے، پینے سے رکتا ہے، اور نفس جنسی خواہشات کو پورا کرنے سے رکتا ہے. عام دنوں میں یہ چیزیں تو جائز ہیں. اب ان جائز چیزوں سے تو بندہ رک رہا ہے، لیکن گویا جو معصیتیں، جو گناہ ہیں، بدنگاہی ہے، زنا ہے، چوری ڈکیتی، اور پھر غیبت، بہتان، الزام تراشی، یہ جو گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، تو یہ جو گناہ ہے، یہ گناہ سے بندہ نہ رکے، رمضان کا روزہ رکھ کر بھی، رمضان میں بھی اہتمام نہ کرے،
تو پھر ہمارے نیک اعمال کا کیا پیدا ہوگا؟ اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کہ کوئی اے سی، کمرے میں اے سی لگا دی جائے، ایئر کنڈیشنر لگا دیا جائے، خوب ٹھنڈا جو ہے کیا بولتے اے سی لگا دیا جائے، لیکن کھڑکیاں پوری کھول دی جائے، تو کھڑکیوں کے کھولنے کے بعد اب اس ایئر کنڈیشنر کا کیا فائدہ؟ وہ روم کو کیا ٹھنڈا کرے گا؟ ایک طرف سے تو آپ سارے نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن اپنے ایمان کو، اپنے جذبات کو بنانے کی فکر نہیں، گناہوں سے محفوظ رہنے کی فکر نہیں، ایمان و احتساب اور احسانی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوئی فکر اور کوشش و اہتمام نہیں، اور گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں۔ اسی لیے آگے کی روایتوں میں اسی سے ڈرایا گیا ہے کہ دیکھو روزوں کا، نمازوں کا تو اہتمام کر رہے ہو، لیکن اگر گویا غیبت سے نہیں بچتے، جھوٹی باتیں کرنے سے نہیں بچتے، گالی گلوچ سے نہیں بچتے، تو اللہ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارا بھوکا پیاسا رہنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر تم گویا ان گناہ، ناک کا، آنکھ کا، کان کا، ہر چیز کا اگر روزہ نہیں رکھو گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک اہم بات یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے، اہتمام کرے کہ جو نیک کام مجھے رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا اہتمام کر کے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر کے اس کے ثواب کو محفوظ کر لے۔ اور رمضان مبارک میں ہم نے رمضان کی قدردانی نہیں کی، تو محترم بزرگوں اور دوستوں میں ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بہت مشہور حدیث ہے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان اتنا عام ہے، لیکن اگر کوئی بندہ رمضان المبارک کے آنے کے باوجود تھوڑا سا اہتمام کر کے اپنی مغفرت کا سامان نہیں کروا سکا، اور گویا بخشش کا سامان نہیں کروا سکا، اور اپنے آپ کی کامیابی کا اور اپنے آپ کی آخرت کو بنانے کا وہ سامان نہیں کر سکا، تو وہ بدبخت ہے، اللہ کے نبی کی بددعا ہے اس کے ساتھ۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے سیڑھی پر قدم رکھ کر کے، لمبی حدیث ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، تو ہر آدمی کوشش کرے کہ ہم اپنے اس رمضان کے مہینے کو صحیح ڈھنگ سے گزارنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو اور خوشنودی کو حاصل کرنے کا اہتمام کریں۔ اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔